السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. گزشتہ جمعے میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ کتاب قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن منزل تک وہ لوگ پہنچتے ہیں، ہدایت پانا جسے کہتے ہیں وہ صرف متقین پا سکتے ہیں. پھر گزشتہ جمعے میں متقین کی 5 صفات بیان ہوئی کہ یہ 5 خوبیاں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہوں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہوں. نمبر 3 ومما رزقناہم ينفقون، جو اس میں اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوں. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوں، قرآن پر ایمان رکھتے ہوں. 5ویں خوبی گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں. تو یہی لوگ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے. تو وہ متقین کی 5 خوبیاں بیان ہوئی تھی کہ قرآن حکیم. سوال یہ تھا اصل میں کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو اس کے باوجود لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال تھا. اس کا جواب یہ ملا کہ یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، گمراہ کو بھی راستہ دکھاتا ہے، بے دین کو بھی راستہ دکھاتا ہے، خدا کے نہ ماننے والوں کو بھی یہ راستہ دکھاتا ہے. اس اعتبار سے ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لیکن اس سے ہدایت پاتا کون ہے، منزل تک کون پہنچتا ہے؟ وہ اللہ نے کہا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کی 5 صفات اس وقت بیان ہوئی. آج کی نشست میں سورہ نساء میں سے اللہ تعالیٰ نے متقین کی اور صفات بیان فرمائی. ان کا تذکرہ آج کی نشست میں مقصود ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان فرمائیں، اور جنت کی نعمتیں بیان فرما کر کہا اعدت للمتقین، یہ نعمتیں متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہیں. الذین، آگے خوبیاں بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خوشی میں اور اچھے حالات میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارے پاس قرآن تو ہے، ہمیں ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، لیکن یہ بندہ ہدایت کیوں نہیں پاتا؟ اس لیے کہ یہ غصے پر قابو پانے والا نہیں ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کا مزاج انتقام والا ہے، یہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے بھائیوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، بہنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے دوستوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، بیوی سے کچھ ہو گیا تو بیوی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور خاوند سے کچھ ہو گیا تو شوہر سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے. اور جو اولاد اگر بلک گئی تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے بدلہ لینا چاہتی. ہمارے معاشرے کے گھروں میں رہتے ہوئے میں اپنے باپ سے بدلہ لے کے رہوں گا، یہ جوان بیٹوں کے جملے ہیں گھروں کے اندر. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن پاس موجود ہے،
تو ہدایت کیوں نہیں پاتے کہ والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں صرف اسی خوبی کا ذکر ہے، آئندہ ملاقات میں پھر اور خوبیوں کا جو اللہ نے خود قرآن مجید میں متقین کی خوبیاں بتائیں۔ یہ انسان آج معاشرے کے اندر اس خوبی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بس اوقات نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا، خاندان میں سکون نہیں ہوتا، جہاں دفتر میں رہتا ہے وہاں بھی اس کو سکون نہیں مل رہا، جہاں کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی سکون اس کو نہیں مل رہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ بیچارہ اپنے غصے پر قابو پانے والا نہیں، اس میں انتقام بھی لے رہا ہے، اس میں دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچا رہا ہے، اس میں یہ انسان دوسروں کو بدزبانی بھی کر رہا ہے، یہ انسان الزام تراشی بھی کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ غصے پر قابو پانے والا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی؟ اب اپنے گھروں کے حالات کو غصے کی وجہ سے تباہ ہونے سے کیسے بچائیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں میں اس غصے کی وجہ سے جو ہمارے نفرتوں، بہت ساری نفرتیں مل رہی ہیں، ایک نفرتوں کا ماحول گھروں کے اندر بن جائے، تو ایسی صورت میں ہم کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی؟ اس بارے میں سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے، قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر غصہ ہونا یہ انسان کی خوبی ہے، یہ انسان کی اچھائی ہے۔ غصہ ہونا انسان کے اندر یہ انسان کی خوبی ہے، اور غصہ نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے۔ کہیں کسی آیت میں، کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مومن وہ ہوتا ہے یا اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہیں ہوتا۔ کوئی آیت، کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ غصہ ہونا اچھی بات ہے، غصہ نہ ہونا بری بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ غصہ پینا ثواب ہے، غصہ کرنا حرام ہے، غصے پر قابو پانا چاہیے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک غصہ ہوتا ہے اچھا، ایک غصہ ہوتا ہے برا۔ اچھا غصہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر اگر غصہ آئے، اس کی خلاف ورزی ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، تو یہ غصہ اچھا ہے، اور اس پر نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس میں بھی اپنے نفس کو بیچ میں نہیں لانا، اس سے پھر نقصان ہوگا۔ اور اگر غصہ برا ہے تو اسے ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ اور برا غصہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں، ذاتی سوچ کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو یہ غصہ برا ہے اور اس پر قابو پانا ہے۔ اب جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر اکثر جو ہمیں غصہ آتا ہے وہ برا والا ہی غصہ آتا ہے۔ اس نے مجھے یوں کہہ دیا، اس نے میرے خلاف یہ کہہ دیا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے میرے ماں باپ کو یہ کہا، اس نے میرے فلاں کو یہ کہا، ذاتی، اس نے میرے خلاف یہ کام کیا، اس نے میرے خلاف زبانی استعمال کی، ذاتی غصے۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کو غصہ آ رہا ہے۔ یہ میرا بیٹا جھوٹ کیوں بولتا ہے، غصہ آ رہا ہے۔ یہ میرا بچہ، بیٹا بیٹی مال میں خیانت کر رہے ہیں، بیوی ہے وہ مال میں خیانت کر رہی ہے، غصہ آ رہا ہے۔ اور اس غصے پر بھی، جو اچھا غصہ ہے اس پر بھی نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے، اس پر بھی اپنے نفس کو آگے نہیں لانا۔ لہذا اچھا غصہ ہو اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی وہ اچھا غصہ ہے جس سے انسان بہترین ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کی تربیت، اچھی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس باپ کے اندر غصہ نہ ہو۔
تربیت کرنے کے لیے غصہ چاہیے. ایک قاضی کے اندر، ایک جج کے اندر غصہ ہوگا تو وہ شجاعت اور بہادری سے فیصلہ کر سکے گا. یہ غصہ انسان کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب غصہ نہیں ہوتا، غصے کی ڈیفینیشن، غصے کی تعریف جو ماہر نفسیات کرتے ہیں نا، غصے کی ڈیفینیشن یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان خلاف اصول، خلاف مفاد کوئی بات دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. خلاف مزاج، خلاف اصول، خلاف ضابطہ کوئی بات انسان دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو شدت، تیزی آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. یہی چیز آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے پر ترغیب دیتی ہے. نہی عن المنکر برائی سے روکنا، کسی کو نہیں اچھا امر بالمعروف، کسی کو اچھی بات کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص بھی تم میں سے برائی دیکھے اپنے بچوں کے اندر، بیوی کے اندر، یا بیوی شوہر کے اندر، یا آپ اپنے دوست کے اندر کوئی برائی دیکھیں، برائی کو پہلے طے کر لیجیے برائی کیا ہے. یہ بھی کانسیپٹ ہم نے نیکی اور برائی کا تصور اپنے ذہن سے نہیں تیار کرنا. ہم اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کریں گے. جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ اچھی بات ہے. جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے وہ بری بات ہے. اچھی اور بری بات کو بالکل درمیان میں لکیر لگائے، دیوار، کوئی گول مول بات نہ ذہن میں رکھیں. نیکی کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. بری بات کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو شخص تم میں سے بری بات کو دیکھے تو اسے چاہیے زور بازو سے روکے. اس کے پاس طاقت ہے روکے، اس کے پاس اختیارات ہیں روکے. باپ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، کسی دفتر کا سربراہ ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے، پتہ ہے یہ سامنے خیانت کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، اپنی طاقت استعمال کرے، اپنی پاور استعمال کرے، زور بازو سے اس کو روکے. نہیں روک سکتا لیکن اس میں ان حدود سے تجاوز نہ کرے جس سے کہ دوسرے کی جان چلی جائے، دوسرے کی بے عزتی ہو جائے، دوسرے کے مال کو نقصان پہنچے، دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچے، دوسرے کی جان کو. اگر کوئی بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں تو برائی کو روک رہا ہوں لیکن وہ تین چیزیں، اگلے کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام نہیں کر رہا تو اس روکنے سے نقصان ہوگا، اس روکنے سے نقصان ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ ہم بری بات کو دیکھیں تو نہ روکیں. ہمیں تو حکم دیا گیا جو بری بات دیکھے اس کو زور بازو سے روکو. جی زور بازو سے روکے لیکن تین چیزوں کا خیال رکھیں، جان، مال، عزت و آبرو، یہ آپ پر حرام ہے. الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تم پر دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے، یعنی حرمت والی، اس کا احترام کرے. انسان برائی سے روکنے میں یہ لمٹ کراس نہیں کرے گا، یہ حدود کراس نہیں کرے گا. بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوست کو برائی سے روکنا ہے نا، اس کی جان کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کا احترام کرنا ہے، اس کے مال کا احترام کرنا ہے. بڑی اہم بات ہے یہ، جس کی وجہ سے لوگ بہت بسا اوقات غلطی پر کھا جاتے ہیں معاشرے کے اندر. اس سے فساد ہوتا ہے، بے سکونی، بے چینی ہوتی. تو من رأى منکرا منکم فلیغیر بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے اسے زور بازو سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر زور بازو سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان کو استعمال کرے. لیکن اس زبان کو استعمال کرنے میں بھی جو اللہ نے حدود بتائی ہیں ان کا خیال رکھے. وہاں یہ بھی نہیں کہ انسان وہ گالیوں پہ آ جائے، بد زبانی پہ آ جائے، الزام تراشی پہ آ جائے، دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑ جائے.
وہ بھی اس کے لیے بھی گنجائش ہے، آپ برائی سے روکیے، لیکن جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کو پھر پار نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ انسان زور بازو سے برائی کو روکے، جو اس کے پاس اختیارات ہیں اس سے برائی کو روکے۔ نمبر 2 زبان سے روکے۔ نمبر 3 فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے کہ یہ برا کام ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ جو بندہ یہ کہے نا میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو نہ اس کو ہاتھ سے روک نہیں سکتا، میں اپنی طاقت سے بھی اس کو نہیں روک سکتا، اچھا ٹھیک ہے، میں زبان سے بھی نہیں روک سکتا، زبان کھولوں گا تو فساد ہوگا، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ نمبر 3 اس غلط بات کو دل سے برا تو سمجھے، اس سے تو کوئی نہیں روک رہا ہے، اس سے تو کوئی نہیں روک رہا اس کو۔ اب وہ غلط کام ہو رہا ہے، غلط بات ہو رہی ہے، اس میں خود شامل بھی ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اصل یہ بات ہے کہ یہ روکنا بھی نہیں، زور بازو سے روکنا بھی نہیں، اور زبان سے بھی نہیں روکنا اس بری بات سے، اور دل سے پھر اس بری بات کو برا بھی نہیں سمجھنا بلکہ ساتھ شریک ہو جائے۔ کیا کریں گے، ہمارا معاشرہ ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہوتا ہے، جی مولانا کیا کریں گے، سب کچھ چلو اس برائی میں لگا ہوا، یعنی اس برائی کو دل سے برا نہیں سمجھ رہا۔ دیکھیے انسان اس بارے میں بے بس نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے میں بے بس ہو سکتا ہے، جی میں زبان نہیں کھول سکتا، زبان کھولا تو بس یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو بتا دیں کم از کم دل سے تو برا سمجھ لیں کہ یہ برائی ہے، اس برائی میں بندہ شامل تو نہ ہو نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اگر انسان معاشرے میں برائی ہوتا دیکھے اور اس کو دل سے برا نہ سمجھے تو سمجھے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اگر یہ برائی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے یہ انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، یہ کمزور ترین شکل ہے۔ اور عجیب بات عرض کروں، انسان گھر کے اندر بیوی بچوں کے اندر رہتے ہوئے، خاندان کے اندر رہتے ہوئے کسی بات کو دل سے برا سمجھے نا، دل سے برا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی دوسرے بندے پر ظاہر کر دیتا ہے۔ کر کے دیکھ، بیوی کے اندر ایک برائی ہے، آپ کے دل میں ہے کہ یہ بری بات ہے، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ آپ کے بچوں میں کوئی بری بات ہے، آپ کہہ نہیں سک رہے لیکن دل میں کوڑ رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اے اللہ اس کے اندر ایک برائی دور کر دے، میں بس کچھ کہہ نہیں سک رہا، اس وقت بے بس ہوں بالکل، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا دیے، اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر وہ دل سے برا نہیں سمجھے گا اور اس کام میں خود بھی اپنے آپ کو حرام کام میں شریک کر لے گا تو ایسی صورت میں تو وہ بندہ، اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ لہذا غصے کے اندر انسان جب ہوگا تو یہ انسان برائی سے روکے گا۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر سربراہ ہیں، ایسی صورت کے اندر غصہ ہوگا تو تربیت کر سکیں گے، غصہ ہوگا تو برائی سے روک سکیں گے۔ اگر غصہ نہیں ہوگا یعنی خلاف اصول، خلاف مفاد، گناہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں بزدلی، اس کو کہتے ہیں بزدلی، عربی میں اس کو کہتے ہیں جبن، جیم بے نون، جبن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، دعا آپ کے ذہنوں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے بزدلی سے۔ کیا مانا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوتا نظر آ رہا ہو اور یہ انسان بالکل ہل نہ رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اچھا غصہ تو سمجھ میں آ گیا کیسا ہونا چاہیے، اگر برا غصہ آئے اپنے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں کے خلاف ہوتا دیکھ کر، تو اس غصے پر انسان قابو کیسے پائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اس کا یہ بتایا
کہ جب تم میں سے کوئی غصے میں آئے فلیستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برا غصہ ہوتا ہے نا، جو انسان آج معاشرے میں تباہی کا سبب بن جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا جب غصہ آئے تو برا غصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے غصے کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کاروبار کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ادارے کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کے حالات خراب ہو رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اگر کسی بندے کو غصہ آئے تو دوسرا علاج، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس۔ مشکات شریف میں باب الغضب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ کوئی بندہ، کوئی دوست آپ کا غصے میں آ جائے نا، کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ غصے میں، آپ اس کو کہیں اچھا بیٹھ تو جاؤ نا، کرسی دے دیں اس کو، کرسی پہ بٹھانے کی کوشش کریں، تو وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، کیونکہ وہ اس کے اعصاب اکڑے ہوئے پٹھے تناؤ میں ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں گے نہیں بیٹھ جاؤ اور وہ خود سے بیٹھ جائے گا نا، تو ایسی صورت میں پٹھوں کو ڈھیلا کرے گا، جب اعصاب کو ڈھیلا کرے گا وہ سب کم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس۔ کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ سمجھایا، اذا غضب احدکم فلیتوضا۔ یہ بھی مشکات شریف میں حدیث کی کتاب میں باب الغضب کے اندر حدیث موجود ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لیں، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لیں۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے نا تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جسم تپنے لگتا ہے، منہ لال ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں نا، جب بخار ہو جائے، جسم تپنے لگے تو اس پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو، اس کے چہرے پر، اس کے بازوؤں پر، اس کے پاؤں پر۔ تو ہائیڈرو تھراپی، پانی سے علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سائنس نے دریافت نہیں کیا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس لیے کہ ان کو بتانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تمہاری یہ مشین جو میں نے بنائی ہے نا، انسان کی مشین، یہ جو میں نے بنائی ہے، جب گرم ہو جائے نا اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، جب غصے میں گرم ہو جائے، نقصان پہنچائے گھروں کے اندر، اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، وضو کرنے۔ اور یہ انسان غصے کی حالت میں اصل میں کرتا کیا ہے، اپنی زبان چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، مکے مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، یا گھر کے برتن توڑتا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں ہوتا ہے دے کے مارتا ہے، یا زبان چلاتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ایک بات، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو انسان غصے میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے بھی، غصے سے انسان کے اندر شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے۔ اس لیے غصے میں جو انسان ہوتا ہے وہ غلط غصے والا بھی وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو نہیں سمجھتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور کس کو کہا، حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ہمارا خالق بتاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور کون شخص ہے، کون نہیں ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بڑی عجیب حدیث ہے، سمجھنے والی ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو پچھاڑ دینا، چت کر دینا غصے کے اندر، یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ طاقتور ہونا نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، چت کر دے، گرا دے نیچے، مکہ مارے، دانت توڑ دے، وہ کر دے، یہ کر دے، وہ طاقتور نہیں ہے۔
فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ آج نوجوان طاقتور کب شمار ہوگا؟ اس کو توڑ، اس کو پھوڑ، اس کو مار، اس کو بے عزت کر، اس کو بلا کر، اس کو نقصان پہنچا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طاقتور نہیں کہا۔ طاقتور کس کو کہا ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ پہلوان وہ ہے۔ اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر بھرپور کوشش کرے، گھروں کے اندر غصہ ہونا چاہیے، غصہ اچھی چیز ہے، لیکن شروع میں جو آیت پڑھی نا کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا غصہ نہ ہو تو وہ متقی ہوتے، نہ، جو غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں تو یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر انسان غصے پر قابو پانے والا نہ ہو، بات بات پہ دوسرے کی بے عزتی کر رہا ہے، دوسرے کو مار رہا ہے، گھر کی چیزیں توڑ رہا ہے، قرآن ہوتے ہوئے بھی نا یہ ہدایت نہیں پائے گا۔ قرآن ہوتے ہوئے بھی یہ ہدایت نہیں پائے گا۔ ہدایت تب پائے گا جب غصے پر قابو پائے گا، پھر اس کو قرآن سے بھی ہدایت ملے گی۔ اللہ ہمیں معاشرے کے اندر آج گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، بچوں کے ساتھ ہمارے بہت نقصانات ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ اس غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔